السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 10 کے شروع میں آپ نے حنین کے بارے میں پڑھا، تو یہ میں نے چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کو غزوہ حنین کے بارے میں کچھ ضروری معلومات دوں گی۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، پھر آپ کو اس رکوع کی زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو یہ مختصر میں نے تیار کیا، اس کے بارے میں لیسن آپ سن لیں اور اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں۔ غزوہ حنین پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 25، 26 اور 27۔ پہلی جو 3 آیات ہیں نا غزوہ حنین کے بارے میں ہیں، جس میں غزوہ حنین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ غزوہ حنین کب ہوا، اس کی آپ نے ڈیٹ یاد کرنی ہے۔ شوال 8 ہجری میں فتح مکہ کے 18 یا 19 دن بعد پیش آیا، ٹھیک ہے، یہ ڈیٹ ہے، اس کی ڈیٹ یاد کرنی ہے۔ پھر آگے حنین جگہ کا نام ہے۔ حنین کس چیز کا نام ہے؟ حنین ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، ایک وادی ہے، ایک میدان ہے جس کو حنین کہتے ہیں۔ یہاں پر 2 قبیلے آباد تھے جن کے نام حوازن اور ثقیف تھے، ٹھیک ہے، حوازن اور ثقیف 2 قبیلے تھے۔ حوازن کے بارے میں آپ پہلے بھی جانتے ہیں، حوازن وہ قبیلہ ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے تھے، یعنی آپ کی دایا حلیمہ سعدیہ یہاں سے تعلق رکھتی ہیں، حوازن کے قبیلے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 قبیلے جو ہیں یہ مکہ کے قریب ہی رہتے تھے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، بلکہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر ان سے جہاد کے لیے نکلے۔ تو جس میدان میں جہاد ہوا تھا نا اس کا نام حنین تھا، اس لیے اس جنگ کو، اس لڑائی کو غزوہ حنین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 2 قبیلے تھے نا دونوں تیر اندازی میں بہت مشہور تھے۔ پھر پہلی آیت میں ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں عجب پیدا ہو گیا۔ عجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناز، فخر، غرور کرنا۔ مسلمانوں میں ایک فخر پیدا ہو گیا، ایک غرور سا پیدا ہو گیا۔ کس چیز کا غرور پیدا ہو گیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا پہلی آیت میں، 10ویں رکوع کی پہلی جو آیت ہے اور مجموعی طور پر 25 آیت نمبر بنتی ہے۔ کیا تعجب پیدا ہوا؟ انہیں لگا کہ آج ہماری کثرت بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ یہ فتح مکہ کے بعد غزوہ ہوا تھا نا، تو پھر جو انصار تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر جو نئے مسلمان ہوئے تھے مکہ کے لوگ اور آس پاس کے قبیلوں کے لوگ وہ بھی مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو ایک 12,000 کا بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا تھا، اور مقابلے میں کافروں کے صرف 2 قبیلے تھے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو جتنی جنگیں ہوئی ہیں، بدر ہے، احد ہے، تو اس میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی اور کافروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، ہے نا۔ تو یہ جو غزوہ تھا نا اس میں مسلمان زیادہ تھے اور کافر تھوڑے سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی جو مسلمانوں نے کہی نا۔ مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کو اپنی کثرت پر یا اپنی تیاری پر ناز نہیں ہونا چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو انہوں نے بات کہی نا، انہوں نے بات کیا کہی تھی؟ انہوں نے اس طرح کے الفاظ کہے مسلمانوں نے، جب ظاہر اتنی بڑی تعداد لے کر وہ جنگ کے لیے گئے تو مسلمانوں کے زبان سے اس طرح کے کلمات نکلے کہ آج قلت کی وجہ سے ہم پر کوئی غالب نہیں آنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو پھر ان کو سزا کیسے ملی وہ بھی آپ نے پڑھا ہے پہلی آیت میں بھی، اس رکوع کے پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے کہ یہ جو 2 قبیلے تھے تیر انداز تھے، ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، بھاگنا شروع کر دیا، بھگدڑ مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے رہے ان کو، اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن کوئی آواز نہیں سن رہا تھا، کوئی پیچھے مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کلمات کہے، جیسے انا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، لا کذب، یہ جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی نا، تو اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکارنا شروع کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو غیرت بھی دلائی، انہوں نے آواز لگائی
یا انصار یا مہاجرین یا صحاب سمرہ یا صحاب شجرہ. تو اس طرح ان کو اکٹھا کیا. مسلمان پھر سارے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے اکٹھے مل کے پھر کافروں پر حملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی فوجیں اتاری جن کو لوگ نہیں دیکھتے تھے. اللہ نے کہا تم نہیں دیکھتے تھے. وہ کون سے یہ لشکر تھے؟ وہ فرشتوں کے لشکر تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کی مدد کی. تو مسلمانوں نے پھر ان پر یک بارگی حملہ کیا کافروں پر مل کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی. 6000 لوگوں کو قیدی بنایا گیا. یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے، میں نے سارا آپ کے لیے نا لکھ کے تیار کیا ہوا ہے. آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں اور ذہن نشین کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے بلاخر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی. بہت سا مال غنیمت ملا تھا اس جنگ میں. 6000 قیدی تھے، 6000 اونٹ اور 40,000 بکریاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مال غنیمت جو ہے فوج میں تقسیم کیا اور 9 مسلموں کو زیادہ دیا. جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا ان کو زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا. جرانہ مقام تھا جہاں پہ آپ نے یہ غنیمتیں تقسیم کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ غزوہ حنین کا مختصر واقعہ ہے، مختصر حالات ہیں جو میں نے آپ کو لکھ کے بتائے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.